حمدا للرحمن الصلاة والسلام على سید خیر الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلینظر الانسان مما خلق صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم نے گزشتہ سبق میں جو بات کی کہ دلیل عقلی کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: برہان، جدل، خطابت، شعر، مغالطہ۔ اس میں برہان پر ہم نے ابتدائی تھوڑی گفتگو کی اور اس پر میں نے بتایا کہ برہان ایسی دلیل ہے جس کے تمام مقدمات یقین پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ حسیات سے، تجریبیات سے اور متواترات سے ان چیزوں کا اظہار ہوتا ہے۔ آج دلیل نقلی کی اقسام پر بات کی جائے گی کہ دلیل نقلی اور دلیل نقلی کے ساتھ ہم نے پیچھے ایک سبق چھوڑا تھا جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ علم کے 3 سبب ہیں: حواس 5، خبر صادق اور عقل۔ تو عقل پر میں نے کہا تھا کہ بعد میں بات کی جائے گی، تو آج عقل کی تعریف و تفصیل پر بات کی جائے گی۔ دلیل نقلی کی 2 قسمیں ہیں: دلیل قطعی اور دلیل ظنی۔ دلیل قطعی کیا ہے؟ کہ جو قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالہ پر بھی مشتمل ہو۔ ایسی دلیل جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ پر مشتمل ہو، یعنی اس کا ثبوت بھی قطعی ہو، جیسا کہ کلام باری تعالی ہے، احادیث متواترہ ہیں، یہ قطعی طور پر موجود ہیں، ثابت ہیں، اور پھر اس کی دلالت یعنی جو ان سے حاصل ہونے والا حکم ہے وہ بھی قطعی اور یقینی ہے۔ جو خبر قرآن دے گا وہ قطعی ہوگی، جو خبر متواتر سے، حدیث متواتر سے ہمیں حاصل ہوگی وہ بھی قطعی ہے، وہ بھی یقینی ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی، وہم کی، شبہ کی کوئی گنجائش، کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دلیل قطعی ہے۔ پھر دوسری قسم ہے دلیل ظنی، جو ظنی الثبوت قطعی الدلالہ یا قطعی الثبوت ظنی الدلالہ ہو، یا ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ ہو۔ یعنی یہاں پر ہم نے 3 باتیں کر لیں کہ یا تو وہ ظنی الثبوت ہو، یعنی اس کے جو دلائل ہیں، ادلہ ہیں، یا اس کے جو مصادر ہیں وہ ظن پر مشتمل ہوں۔ آگے چل کے ان کی وضاحت بھی آئے گی۔ اور اس کی جو دلالت ہے وہ قطعی ہے۔ قرآن اور حدیث متواتر میں نے کہا کہ یہ قطعی الدلالہ ہیں۔ قرآن کریم بھی خبر متواتر ہے اور حدیث پاک جو متواترہ ہیں وہ بھی اخبار متواترہ۔ اب یہ قطعی الثبوت ہیں اور قطعی الدلالہ ہیں، لیکن اخبار آحاد یعنی جسے ہم حدیث صحیح کہتے ہیں، یہ خبر واحد ہے۔ اب یہ ظنی الثبوت کے ضمن میں آئے گی، لیکن اس سے جو دلیل ہم قائم کریں گے وہ دلیل قطعی ہوگی۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قطعی الثبوت بات ہمارے پاس موجود ہو، یعنی اخبار متواترہ سے ہمارے پاس کوئی بات ثابت ہو اور اس کی دلالت ظنی ہو، ظنی چیزوں پر ہم اس کا حکم لگا رہے ہوں۔ یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دلیل بھی ظنی ہے اور اس کی دلالت بھی ظنی ہے، جس پہ ہم نے اس خبر کو لانا ہے وہ شے بھی ظنی ہے۔ یہ امام فناری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب فصول البدائع میں اور کشف الاسرار جو علاء البخاری کی ہے اس میں یہ تعریف کی گئی ہے دلیل ظنی کی۔ پھر عقل کی بات کرتے ہیں کہ عقل کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، لغوی معنی، اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی
عقل کا منع یا قید، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی انہ نور روحانی بہ تدرک النفس العلوم الضروریۃ والنظریہ، کہ عقل وہ روحانی نور ہے جس کے ذریعے نفس علوم ضروریہ اور نظریہ کا ادراک کرتا ہے۔ بغیۃ المرید جو جوہرۃ التوحید کی شرح ہے، اس میں امام ابراہیم المارغنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ معنی کیا ہے کہ عقل ایک روحانی نور ہے جس کے ذریعے نفس یعنی انسان علوم ضروریہ اور نظریہ کا ادراک کرتا ہے۔ مثلاً کسی آسان اور بدیہی بات کا علم ہو یا نظری کا، ان سب میں عقل ہی کار فرما ہے۔ محض حواس خمسہ میں سے کسی حص سے حاصل نہیں ہو سکتا علم۔ دیوانے کو مارنے سے اور گرمی و سردی سے تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو طالب علم کلاس روم میں تو بیٹھا ہے، استاد کی تقریر بھی سن رہا ہے، مگر ذہن کسی اور وادی میں ہے، تو احساسات یعنی جو اس کے حصے تھیں وہ تو کام کر رہی تھیں، اس کی قوت سماعت سے بات ٹکرا تو رہی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ یہاں پہ عقل کار فرما نہیں تھی۔ حواس خمسہ ہوں یا دیگر، ان میں عقل کا کار فرما ہونا یہ لازم ہے۔ اب عقل کا محل، علماء کہتے ہیں کہ عقل کا محل دل ہے، عقل کا محل دل ہے۔ امام پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے نبراس میں اس کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ عقل کا محل دل ہے۔ امام زرکشی نے البحر المحیط میں بھی اس بات کو نقل کیا ہے۔ عقل کی ابتدا جب ماں کے پیٹ میں حضرت انسان میں روح پھونکی جاتی ہے، تب انسان کو عقل بھی ساتھ عطا کی جاتی ہے۔ روح پھونکنے کے ساتھ عقل عطا کی جاتی ہے، اور جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو جو بنیادی عقل ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، وہ تام ہو جاتی ہے۔ امام فیروز آبادی نے اس بات کو القاموس المحیط میں نقل کیا ہے۔ سب سے زیادہ عقل اللہ رب العزت نے نبی رحمت شفیع معظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ عقل ہے کیا؟ عقل سے مقصود کیا ہے؟ تو مختلف جو طبقات ہیں انہوں نے عقل کے استعمال کے مقاصد اور مطالب مختلف بیان کیے ہیں۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے موجودات کے حقائق و اسباب میں بحث کی جاتی ہے۔ فلاسفہ کے نزدیک عقل کے ذریعے سے موجودات کے حقائق و اسباب میں بحث، موجودات یعنی انسان موجود ہے، ہر وہ شے جو وجود رکھتی ہے اسے موجود کہا جاتا ہے۔ ان موجودات کے حقائق اور ان کے اسباب کے متعلق بحث کرنا، جس کے ذریعے سے یہ بحث ممکن ہوتی ہے، اسے فلاسفہ کے نزدیک عقل کہا جاتا ہے۔ جب اطباء کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے بدن کے مسالے، منافع اور مضرات کو جانا جاتا ہے، یعنی عقل کے ذریعے سے بدن میں ہونے والے تغیر و تبدل کو، نفع و نقصان کو جانا جاتا ہے۔ متکلمین کہتے ہیں، متکلمین یعنی یہ جو علم الکلام کے وادعین ہیں، جنہوں نے عقیدہ و کلام کی بحث کی ہے، ان کے نزدیک عقل کے ذریعے غور و فکر کرنا تاکہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات وغیرہ کے متعلق احکام کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور جب ہم فقہا کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ عاقل تب شمار کیا جاتا ہے جب وہ مکلف ہو، یعنی اس پر احکام شریعت کا اطلاق ہو۔ تو یہ عقل کے حوالے سے جو دو چار باتیں میں نے کی ہیں، ان کو امام زرکشی نے اپنی کتاب البحر المحیط میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام مازری نے المحصول، ایضاح المحصول میں ذکر کیا ہے،
اور المتحول جو امام غزالی کی کتاب ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ عقل کے بنیادی کام ہیں جو مختلف علماء نے مختلف طبقات علم نے ذکر کیے ہیں کہ عقل کا استعمال، اس کا مقصد و مطلب کیا ہے۔ کہ فلاسفہ موجودات کے حقائق و اسباب پہ بحث کرتے ہیں، اطباء بدن کے مصالح و منافع کی بات کرتے ہیں، متکلمین ذات خداوندی، اس کی ذات اور صفات کے متعلق غور و فکر کی بات کرتے ہیں، اور فقہا حضرت انسان کے مکلف و غیر مکلف ہونے کے حوالے سے اس کو بنیاد بناتے ہیں۔ یہاں سے عقل کے مقام کی بات شروع ہوتی ہے کہ عقل کا مقام کیا ہے، تو اس پر انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔